تاج الشریعہ نہیں ہے لیکن ان کا فیضان کیسا ہے؟ نام کا اثر ہے، اعلیٰ حضرت والوں کا اثر ہے، اور جو اب آنے والے ہیں وہ بھی تاج الشریعہ کی ہی مراد ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بات ہو تو تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں محدث کبیر فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب کے آج کے یہ مقرر خصوصی جو صدر الشریعہ کے جانشین بھی ہیں، حضرت سرکار حافظ ملت کے فیضان اور جماعت اہل سنت کی آبرو حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مسجد نورانی تشریف لا رہے ہیں، اور اس ممبر سے آج ہمیں اور آپ کو حنفی کون ہے علامہ سید علیم قادری صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرس امجدی کے فیضان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے کلمات طیبات سے نوازیں گے۔ آئیے ایک بار پھر جیتا جاگتا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، عرس الشریعہ، عرس علیم قادری، حضرت جانشین اللہ صدر الشریعہ، فیضان حضور حافظ ملت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت محدث کبیر سے میں بعد عرض کروں گا، حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات طیبات سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب فرمائے۔ حضور ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب آپ ہی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اسٹیج پر آنے سے پہلے ہی میرے ہاتھ میں سوالات کا پرچہ تھما دیا گیا اور مجھے خود یہ علم نہیں ہے کہ مجھے کیا تقریر کرنی ہے۔ اب اللہ و رسول کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، جو چاہیں بلوا دیں۔ بس اب ایک بات میں اور عرض کر دوں، میں مقرر نہیں ہوں، ایک درس گاہی فرد ہوں۔ بچپن سے لے کر اب قبر کی دہلیز تک پہنچنے کے قریب ہوں کہ 2 شوال سن 1434 کو میں 80 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب قبر بہت نزدیک ہے، مگر اب تک میں پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا، اور اب بھی یہ میرا مشغلہ جاری ہے۔ جلسے گاہ میں لوگ بلاتے ہیں تو بڑی خوشامدوں کے بعد میں دعوتیں قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری ذاتی لذت اسی میں زیادہ ہے۔ درسگاہ کا طور طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ پوری توجہ سے درسگاہی تقریر سنی جاتی ہے۔ میں جب جلسے گاہ میں آتا ہوں تو اپنی درسگاہ اور درسگاہ کے آداب ساتھ لاتا ہوں، اس لیے اب آپ لوگ غور سے سنیں اور مجھے توجہ سے بولنے کا موقع دیں۔ باقی میری تقریر ختم ہونے پر جتنی نعرے کی جگہیں آپ کو نظر آئیں وہ نوٹ کر لیجئے گا، سب نعرے ایک ٹوٹل میں لگا دیجئے گا۔ اگر میری یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اب میں کچھ عرض کروں، اور نہیں سمجھے تو عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر کئی قسم کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ایمان لانے اور ایمان لا کر اس کی حفاظت کرنے کی۔ اس کے برابر کوئی ذمہ داری ہمارے دین اسلام میں کسی مسلمان پر عائد نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایمان اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بنو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین و صدیقین کے ساتھ وابستہ رہو۔ ایمان والے ہیں جبھی تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اتقوا اللہ سے ہمیں پرہیزگاری کی طرف متوجہ کیا گیا۔ فرائض و واجبات ادا کرو اور محارم سے بچو، یہی تو تقویٰ ہے۔ جب آدمی ایمان کے ساتھ فرائض و واجبات و سنن کو ادا کر لے اور حرام اور مکروہات سے بچ رہے، تو اب اس کی نجات کے لیے کسی اور سامان کی ضرورت باقی ہے؟ قبر سے لے کر پل صراط کے پار تک سب مسئلہ حل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ پر بات بن گئی تو کونوا مع الصادقین کیوں فرمایا گیا؟ تو یہ بتانا ہے کہ اس بات کی ضمانت کسی کے پاس موجود ہے کہ جو وہ ایمان رکھتا ہے وہ سلامت رہے گا، جو تقویٰ بانٹ کر رکھا ہے وہ محفوظ رہے گا؟ کیا اللہ سے کسی نے اس کی رجسٹری اپنے معاملے میں کرا لی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہر وقت ڈاواں ڈول ہو، خطرات ارد گرد آگے پیچھے ہر وقت منڈلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اگر ایمان کی حفاظت اور پرہیزگاری کی حفاظت و ضمانت چاہتے ہو تو اللہ کے محبوبوں کے دامن میں آ جاؤ۔ کوئی شیطان اگر تمہارا ایمان ہڑپ کرنا چاہے گا، وہ ایک چانٹا ایسا رسید کریں گے کہ وہی گل ہو جائے گا۔ کوئی اگر تمہارے تقویٰ پرہیزگاری پر حملہ آور ہوگا تو وہی صادقین و صدیقین حملہ آور کو وہیں پر پٹک دیں گے۔ کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ سیدنا امام فخر الدین رازی بڑے زبردست امام اور وہ 20,000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتابیں لکھ چکے ہیں، اور انہوں نے عقائد و اعمال کے تحفظ پر بہت زوردار کتابیں لکھی ہیں، فلاسفہ کا رد کیا ہے، معتزلہ کی دھجیاں بھی پھیر دی ہیں، اور انہوں نے خوارج کی کمر توڑ دی ہے، انہوں نے روافض کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ مگر جب وقت آیا ان کی وفات کا تو ابلیس لعین آپ موجود ہوا دم نزع کے وقت، دم نزع میں آ گیا۔ کہتا ہے راوی زندگی بھر خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے رہے اور دلیلوں کے انبار لگاتے رہے، کیا کوئی ایسی بھی دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا کو ایک ثابت کرو اور میں اس دلیل کو مان لوں؟
دلیلیں پیش کرتے گئے، وہ توڑتا گیا، دلیلیں پیش کی، وہ ایک ایک کے اندر ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور عیب دکھاتا گیا۔ تقریباً 360 دلیلیں پوری ہو گئیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت ملک الموت کے ہاتھ روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ راوی یا تو خدا کی وحدانیت ثابت کرو، اور نہیں تو تم کو انکار کرنا پڑے گا اس کے ایک ہونے کا۔ امام راضی کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اب ایک طرف اس کا اصرار اور دوسری طرف حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تیار، مخمصے میں ہیں کہ اتنے میں آپ کے مرشد سیدنا نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت و رضوان، جو اس زمانے کے قطب تھے، انہوں نے اپنے گھر ہی سے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پکار کے فرمایا، راوی تو دلیل کے چکر میں پڑ گیا؟ کہتا کیوں نہیں، میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ امام راضی یہ بولے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئے۔ کیا پتہ نہیں چلا کہ ایمان اور مدلل ایمان رکھتے تھے، مگر حفاظت کی ضرورت پڑی، کونوا مع الصادقین۔ جب ایک ایسے جلیل الشان امام کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اور آپ کس گنتی شمار میں؟ بخاری شریف میں سیدنا ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کتاب الایمان میں، جو شخص چاہے وہ پڑھ لے۔ باب خوف المؤمن کتاب الایمان میں، ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اسی باب میں یہ حدیث ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور ان سے فیض صحبت حاصل کیا۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر وقت یہ ڈرتے رہے تھے کہ کہیں نفاق میرے اندر نہ آ جائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ رسول پاک کی نظر کرم میں تربیت پائے ہوئے لوگ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، اور وہ یہ ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ کہیں نفاق ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ ولا یقول احد منہم ایمانی کا ایمان جبرائیل و میکائیل، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے جیسا ایمان ہے۔ ان کے لیے بے ایمان ہونا تو محال ہے ہی، کوئی گناہ بھی محال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کا ایمان اور ان کا عمل ایسا ٹناٹن ہے کہ کوئی ابلیس نہیں
50 ابلیس اگر ہو جائیں تو ان ملائکہ رسول ملائکہ میں سے ایک کے ایمان میں ذرا بھی خراش نہیں لا سکتا. اور ہم لوگ ہر وقت خطرے کی باڑ پر، خطرے کے نشان پر ہیں. اس لیے اب یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک دیوبندی کی چائے پی لی تو وہابی ہو گیا، اس کے ساتھ بات چیت کر لی، صاحب سلام کر لیا تو کیا میں وہابی ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، وہابی نہیں ہوئے، مگر وہابیت کا پھاٹک تمہارا انتظار کرنے لگا. دیر نہیں ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ صاحب سلام قدم اٹھانا ہے اس پھاٹک کی طرف. اس لیے 2-4 قدم اور آگے بڑھے تو بالکل وہابی ہو جاؤ. اس کے بعد تمہیں کوئی بچا نہ پائے گا. اس لیے ہم پہلے ہی سے دروازہ بند کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین فرمایا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ تم ظالموں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ رکھو. کیا مطلب؟ دوستی کا کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤ. اور اسی لیے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالموں کے ساتھ ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ جہنم تم کو اپنے لپیٹ میں لے لے. اب ذرا سوچو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی وہابی ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہابی نہیں ہوا، اس کا دوست یا اس سے صاحب سلام کر کے جہنم تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اپنے لیے حلال تو کر لی. یہ گناہ کم ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائے. ذرا سوچو، چلم بھرنے کے لیے اگر ایک انگارہ مٹھی میں رکھو اور چلم میں انڈیل دو تو اتنی ہی دیر میں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اپنی گرما گرم چائے میں 2 منٹ انگلی ڈبو کے رکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر جہنم کی آگ وہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی ایک چنگاری کے اندر اتنی گرمی ہے کہ ساری دنیا کی آگ اکٹھا کر دی جائے تو اس کے سامنے ٹھنڈی. اب آپ سوچو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس میں چلے گئے تو کیا لطف آئے گا، اور کیا اس میں آدمی کو باغ و بہارا کا منظر ملے گا. ذرا اس کو سوچ لے. اس لیے اب تیسری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يوادوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. نہ پاؤ گے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو کہ وہ دوستی جوڑے اللہ اور رسول کے مخالفوں سے، اگرچہ اس کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ دوستی کرنے والا ایمان والے کو نہ پاؤ گے. کیا مطلب ہوا؟ جو دوستی کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہ دوستی نہیں کرے گا.
اب اس کے بعد اب اور میں کیا کہوں؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کچھ کاموں سے اگر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ چھیڑخانی کرو؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہمدردی صرف آپ ہی کے دل میں پیدا ہوئی، کیا جن کے حق میں آپ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی ہم سنیوں سے کچھ ایسی ہمدردی ہے؟ ہم اگر اقامت میں حی علی الصلاح سے پہلے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کھڑے ہو جائیں، کیا وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ کھڑے رہتے ہیں تو کیا بیٹھ جائیں گے؟ یہ آپ ہی کے دل میں اتنی مروت ہے بے مروتوں کے معاملے میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈھلم الیقین ہو گئے ہو اور وہ جہل الیقین میں مبتلا ہے اور تم ڈھلم الیقین ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، وہ تو ڈھیلا ہونے کو تیار نہیں، روز آنا وہ لوگ خطبہ پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات میں بیان دیتے رہتے ہیں، متحد ہو جانا چاہیے، اپنے تمام جھگڑے اختلافات پسے پشت ڈالو اور ایک کلمے کی بنیاد پر، مسلمان کہلانے کی بنیاد پر سب ایک ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ کہیں کہیں آپ یہ بھی پڑھتے رہو گے اخبار میں، کتابچوں میں، سنتے رہو گے تقریروں میں، کیا کہ قبر پوجتے ہیں لوگ۔ پہلے لوگ پوجتے تھے بتوں کو اور اب پوجتے ہیں قبروں کو، ذرا سوچو یہ کیوں وہ چھیڑخانی کرتے ہیں؟ وہ چھیڑخانی کرتے رہے اور آپ کے کان پہ جوں نہ رہ گئے، اور ہم ذرا کہہ دیں کوئی ایک لفظ کہ یہ گستاخان رسول ہیں، ان کے پاس ایمان کیا؟ یہ کافر محض ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ مرتد ہیں، جو کافر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس سے بری کوئی قسم کافر کی ہے ہی نہیں، مرتد سے بری قسم کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ ہم اگر ان کے مرتد ہونے کی بات کہیں تو اب یہ نئے قسم کے لوگ پیدا ہوئے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مسلک اعلی حضرت کی رٹ لگانے کی؟ یا اللہ، اگر ہم اس مسلک سے پہچانے جاتے ہیں تو ضرورت کیوں نہ رہے؟ یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر کوئی اپنی ہری اور سفید پگڑی چھوڑنے کو تیار ہے تو ہم مسلک اعلی حضرت کا لفظ چھوڑنے کو کیسے تیار ہیں؟ بھائی اسی شور شرابے سے میں نے آپ کو تنبیہ پہلے کہی، سمجھ گیا؟ ہاں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ ان کو کون ہیں؟ یہ رسول پاک کے وہ صحابی ہیں جن کا شمار مہاجرین میں بھی ہوتا ہے، اور
بہت پرانے اصحاب میں ہیں. بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تھا تو میں عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں کو رسول پاک کے اہل بیت میں سے جانتا تھا. بکثرت دخولہم و خروجہم علیہم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں ان کے آمد و رفت بے حساب رہتی تھی. بہت آتے جاتے تھے. بہت عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے صحابی ہیں، ورنہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ رسول پاک کے اہل بیت میں سے. امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ فقہائے صحابہ میں سب سے آگے جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ خلفائے راشدین اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے. اب ذرا سوچو کہ ان کا کیا مرتبہ ہے کہ رسول پاک فرما دیں کہ میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کام کو ابن مسعود پسند کرتے. سمجھ گیا؟ مرتبہ کچھ معلوم ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جناتوں کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کو اپنے ساتھ لے گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ ایمان اور امن میں گئے. ایمان کے ساتھ گئے، امن کے ساتھ گئے. ان کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں. جو لوگ چلے گئے وہ ایمان اور امن کے ساتھ ہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اور جو لوگ دنیا میں موجود ہیں وہ خطرے کے نشان پر ہیں. کیا ہیں؟ خطرے کے نشانے پر ہیں. نہ معلوم کب کوئی الحاد کا تیر آئے چھلنی کر کے رکھے، کب فسق و فجور کا کوئی نیزہ چلے اور آپ کو لپیٹ لے جائے. ہے کہ نہیں خطرہ؟ ہے خطرہ. اس لیے فرماتے ہیں جس کو امان چاہیے وہ گزرے ہوئے لوگوں کا دامن پکڑ کے رکھے، کیونکہ جو زندہ ہیں ان کے لیے تو خطرات ہیں، ان کے لیے کیا خطرہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا دامن پکڑ کے رکھو، مفتی اعظم کا دامن پکڑ کے رکھو، صدر الشریعہ کا دامن پکڑ کے رکھو، تب تم امن میں ہو. اور میرے جیسے لوگوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے کیا معلوم میرے اوپر کیا بیتے. یا رب العالمین اپنے محبوبوں کے صدقے میں میرے ایمان کی حفاظت فرما، میری ایمان کی حفاظت فرما. میں دعا کرتا رہتا ہوں
اپنے ایمان کی حفاظت کی. اللہم ربنا اقمنا علی السنة والجماعہ فَإِذَا تَوَفَّيْتَنَا فَتَوَفَّنَا عَلَيْهِ. اے اللہ مجھے سنت و جماعت پر قائم رکھ، جب دنیا سے اٹھانا تو اسی مذہب حق پر مجھے حسن خاتمہ عطا. یہ دعا کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر فرشتے ہیں تو بھوت بھی ہیں. سمجھ گیا آپ؟ اور دائیں بائیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان خون کی رگوں میں، انسانوں کی خون کی رگوں میں بھی ہر وقت دوڑتا رہتا ہے، اور خون کا ایک ایک قطرہ دل سے ہو کے نکلتا ہے. ہر رگ میں سپلائی ہوتا ہے، دل ہی سے گزرتا ہے. اب شیطان کیا دل پر نہیں پہنچتا ہے؟ کب وہ کیا کر ڈالے، مگر وہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس لیے یہ سوچیے، اب اعلی حضرت نے ایمان کی حفاظت کا کام کیا اور مذہب حنفی کی تنقیح، ترجیح اور اس کے نکھرے ہوئے مسائل اعلی حضرت نے ایسے پیش کیے کہ مولوی اشرف علی اعلی حضرت کے انتقال وصال کے بعد رونے لگا، کہتا تھا جب میرے پاس مشکل سوال آتا اور جواب اس کا نہ بن پاتا تو اپنے کسی مرید کے نام سے میں مولوی احمد رضا کو سوال بھیجتا، وہاں سے جب جواب آتا تو اس کی روشنی میں میں جواب لکھ کر بھیجتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ کہتا. اور ایک مولوی نے یہ بتایا کہ مولوی اشرف علی کو جب خبر ملی اعلی حضرت کے وصال کی تو رونے لگا دار قطار. تو لوگ کہتے ہیں آپ کا ایک دشمن گیا، خوش ہونا چاہیے، رو رہے ہیں. کہا کہ دیکھو دنیا میں صرف ہم ہندوستانیوں کو یہ فخر تھا کہ ہر فن کا امام اگر کہیں ہے تو وہ ہمارے ہندوستان کے بریلی میں. اب ہماری مونچھ پٹ ہو گئی، ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کی اہلیت اب نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہیں سیدنا امام احمد رضا. اب ان کی تحقیقات ان کی ہی تحقیقات نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ فقہیہ جو امام اعظم سے لے کر اب تک چلے آ رہے تھے اس کی صحیح تنقیح مدلل طور پر بیان اعلی حضرت نے کیا. اب نئے نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں تو ان مولویوں کے سامنے ہم تو جاہل ہو گئے، مگر یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت بھی کم علم تھے. آج تک ہم تمام سنی علماء یہی جانتے تھے کہ حنفی مذہب میں چلتی ٹرین پر فرض اور واجب اور اس کے حکم میں جو نمازیں ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتی. اور یہ علامہ شامی نے لکھا، امام ابن نجیم نے
لکھا بحر الرائق میں، ان سے پہلے کی کتابوں میں فتح القدیر وغیرہ میں دیکھیں، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں کفایہ وغیرہ میں دیکھیں، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں دیکھتے چلے جائیے، سب جگہ یہ ملے گا کہ چلتی کشتی پر نماز، ہر نماز ادا ہو جائے گی، مگر چلتی سواری پر فرض، واجب اور سنت فجر، منت کی نمازیں یہ نہیں ادا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب میں، مگر اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ جس چیز کا چلانا اور روکنا بندے کے اختیار میں ہو، اس چیز پر نماز نہیں ہو سکتی، اور جو بندے کے اختیار میں نہ ہو تو اس پر نماز ہو سکتی ہے۔ کشتی اگر دریا میں روک بھی دو تو ہلتی رہے گی کہ نہیں؟ ہلتی رہے گی کہ نہیں؟ اور ٹرین اگر ڈرائیور روک دے تو کیا وہ ایسے ہی کہ ہلتی رہے گی؟ وہ بالکل ایک مکان کی طرح پر اپنی جگہ۔ کشتی کا روکنا اختیار عبد سے باہر، بندے کے اختیار میں نہیں، اور ٹرین کا روکنا ڈرائیور کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ ڈرائیور خدا ہے کیا؟ معاذ اللہ، وہ بھی تو بندہ ہی ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کے اختیار میں۔ تو اب بقرات ہو گئے ہیں لوگ، اس لیے اعلی حضرت کی تحقیقات پر وہ اپنی تنقید کر کے محقق اعظم بن گئے۔ ہم لوگ جاہل ہو گئے اور اعلی حضرت کم علم ہو گئے، اور یہ لوگ اب امام اعظم ہو گئے۔ سمجھ گیا؟ یہ حال ہے بھائی۔ آسانی، کچھ کم علم مولانا لوگ کہتے ہیں چلو اچھا ہوا، مسئلے میں نرمی پیدا ہو گئی، آسانی تو مل گئی۔ میں نے کہا آج آسانی کی زیادہ ضرورت ہے یا کل، جبکہ لوگوں کو سفر کرنے کی بڑی بڑی دشواریاں تھیں؟ سمجھ گیا؟ ٹرین رکی، رکنے سے پہلے آپ نے مصلی بچھا لیا، 2 منٹ کے لیے رکی، اللہ اکبر کیا، آپ نے سورہ فاتحہ انا اعطینا پڑھی، رکوع سجدہ ایک ایک تسبیح کر کے پھر 1 رکعت 2 رکعت پوری کر لی، سلام پھیرا، ابھی 2 منٹ پورے بھی نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ سورہ بقرہ اور سورہ رحمانی پڑھیں؟ فرض ادا کرنے کے لیے جتنا چاہیے اتنا کافی۔ تو اس لیے ہم بھی سفر کرتے ہیں، اور آپ جتنا سفر کرتے ہوں گے اس سے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، مگر ہم احتیاط سے ہی کام لیتے ہیں۔ ہم اپنے احتیاط نہیں، مسئلہ شرع پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، مسند احمد اور کون بہت ساری کتابیں اٹھا کر پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، اور جب فرض اور وتر پڑھنا ہوتا تو سواری سے اتر کر زمین پہ پڑھتے۔ ان سے بڑے پرہیزگار اب آپ لوگ ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ چلتی سواری پر بھی پڑھتے رہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ سوال کرنے والے سوال اگر سمجھنے کے لیے انہوں نے کیا
تو جتنا میں نے کہا وہ سمجھانے کے لیے کافی، اور زیادہ تحقیق چاہیے تو فتاوی رضویہ کی وہ پوری بات پڑھ ڈالیے. سمجھ گیا؟ اب سنا ہے کہ آج یا کل یا پرسوں ایک یہاں پر سیمینار کوئی منعقد ہوا. اب یہ لوگ، ان لوگوں نے کوشش کر کے عید کا، رمضان کا، اب پورے سال کا چاند اپنے موبائل میں مقید کر لیا. سمجھ گیا؟ جب چاہیں گے موبائل کھولیں گے نکل آئے گا پھٹ سے. اب تو کچھ دنوں کے بعد 15 رمضان کو بھی نکال دیں گے. یہ مجھے کہنا یہ ہے کہ اب یہ کہہ کر کہ اعلی حضرت کے زمانے میں ٹیلی فون ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے، بلکہ واسطہ دربال واسطہ ٹیلی فون چلتا تھا. کیا اس زمانے میں کیا واسطہ در واسطہ نہیں ہے؟ یہ جتنے نیٹ ورک ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ میں یہاں سے لندن کرتا ہوں تو کیا یہاں والا نیٹ ورک ڈائریکٹ تمہارے موبائل میں پہنچتا ہے یا کئی نیٹ ورک سے گزر کر کے جا کر کے وہ جڑتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پہلے وہ نیٹ ورک یا وہ تار کے تار ملنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگتا تھا. سائنس کی ترقی سے چٹ پٹ ایک دوسرے سے جڑتا چلا جاتا ہے. ایک سیکنڈ یا 2-3 سیکنڈ میں پوری دنیا کے نیٹ ورک کو جوڑ لیتا ہے. یہ اتنا ہی تو ہوا، واسطے درواسطے ہوئے. تو اب یہ اور ٹیلی گرام والا معاملہ ایک کیسے ہو گیا؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو وہ ایسا تھا ویسا تھا. سوال یہ ہے کہ اصول شہادت کیا ہے؟ قرآن، حدیث، فقہائے امت اور امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب اور تمام ائمہ تصحیح، ائمہ ترجیح، ائمہ تمہید نے کیا طے کیا ہے اصول شہادت کے لیے؟ کیا یہ ہے؟ کہیں آپ بتا سکتے ہو کہ ایک آدمی دور کھڑے ہو کر بھونپو سے قاضی صاحب کو ایسے بھونپو سے اپنی آواز سنا دے تو شہادت ہو جائے گی؟ شہادت کے لیے قاضی کے سامنے ہونا پڑے گا، قاضی کے سامنے آنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ موبائل میں کون ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جیسا، یعنی ہمارے اسلام کے جیسا اصول شہادت کسی دین، مذہب اور کسی سیاست میں نہیں؟ اتنی احتیاط کا اصول شہادت، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اگر گواہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا اور وہ کہہ دے کہ میں بیمار ہوں، میں موبائل سے اپنی شہادت دوں گا، قبول کرتی ہے کوئی کورٹ؟ سمن جاری کرے گی یا اس کے لیے ایمبولینس گاڑی دے گی، جاؤ ان کو کسی طرح لے کر کے آؤ. یہ اصول شہادت. مگر آپ نے شریعت میں جہاں بڑے احتیاط کے ساتھ شہادتوں کا معیار رکھا گیا، اس میں آپ نے بس اس طرح سے کر دیا کہ موبائل پر ہم فوٹو دیکھ رہے ہیں. ارے تم فوٹو نہیں دیکھ رہے ہو، اسی کو بیٹھا ہوا دیکھو. کیا دنیا میں جتنی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ فلمیں لوگ اپنے ویڈیو پر دیکھیں یا اپنے ٹی وی پر دیکھیں یا اپنے کمپیوٹر پہ دیکھیں یا اپنے موبائل میں دیکھیں، کیا سب میں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائلاگ کسی اور کا ہوتا ہے اور ایکٹنگ کسی اور کی ہوتی ہے؟ تو پھر تمہارے موبائل پر
صورت نظر آ رہی ہو، کیا اعتبار کہ تصویر کسی کی ہو اور ڈائرہ کسی اور کا ہو؟ کیا شہادت ہے؟ ایسی شہادت کو معتبر نہیں مانا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے شریعت کا قاعدہ ہے، جس قاعدے کو پڑھ کر ان پڑھ اگر کوئی ہو جائے تو اس کی حجابت بنانے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں. فرمایا کہ الخط یشبہ الخط، ایک تحریر دوسرے تحریر سے ملائی جا سکتی ہے، مشابہ ہوتے. اس لیے اگر کسی کا خط ثبوت میں پیش کرو گے تو نہیں مانیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ شریعت کا قانون ہے. النغمۃ تشبہ النغمہ، کہ آدمی کی آواز کے مشابہ بنائی جا سکتی ہے. ایک آواز کے مشابہ دوسرا آدمی اپنی آواز بنا سکتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ اس کے ماہرین دنیا میں موجود ہیں، وہ کئی آواز میں بات کیا تھا. سمجھ گیا؟ اسی لیے فتح القدیر بلکہ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر پردے سے گواہی دینا چاہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے جب تک کہ قاضی یہ دیکھ نہ لے کہ اس کمرے میں آنے جانے کا کوئی راستہ اس راستے کے علاوہ نہیں، اور اسی راستے پر بیٹھ کر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور یہ بھی قاضی اطمینان کر لے کہ اس کمرے میں اس عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جب یہ اطمینان کر لے تو اس دروازے پر بیٹھ کر اس سے بیان ادھر بیٹھا کر کے لے، تب معتبر ہے، ورنہ نہیں. ذرا سوچو قاضی یہ کہ کوئی آدمی گواہی دے دے کہ یہ وہی عورت بول رہی ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا. سارے اصول شہادت کو انہوں نے بھال میں جھونک ڈالا. جب اصول شہادت رہیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے آپ شہادت لیتے رہو گے؟ سب کو تو شہید کر ڈالا، اب آپ ہی سراپا شہادت ہو. سراپا شہادت آپ ہو گئے، آپ کے موبائل صاحب ہو گئے اور سب مسائل شہید ہو گئے. لا الہ الا اللہ. ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں. ہم لوگوں کے مرنے کے بعد نہ معلوم یہ لوگ کیا سوال خانہ مچائیں گے اس دنیا کے اندر، کیا تباہیاں ہوں گی اور کس طرح کے مسائل مسخ کیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل سے اعلان کر دیں تو سارے ہندوستان میں ہمارے اعلان کو ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں ایک شہر کی گواہی، ایک شہر کی رویت سمجھ رہے ہیں؟ چاند کا دیکھا جانا. ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں ہرگز قابل اعتماد نہیں جب تک کہ شہادت کافیہ یا تواتر شرعی موجود نہ ہو. الفاظ فتح رضویہ کیے ہیں. ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں قابل اعتماد نہیں، بے شہادت کافیہ یا بے تواتر شرعی قابل اعتماد نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے. میں نے یہ عبارت لکھ کر کے بھیجی کہ اس کا جواب دے دو. آج تک کوئی جواب نہیں دے سکے. ایک شہر کا آپ ایک شہر کی بات نہیں، ایک دیہات میں بیٹھ کر اعلان کر دیجئے اور سری نگر سے لے کر کنیا کماری تک سب کو ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا. اور پور بندر سے لے کر کے پورے گوہاٹی تک سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ
یہ آپ کے حال ہے. سمجھ گیا؟ یہ آپ کے اعلان کی شان ہے، جبکہ ایک شعر کی رویت دوسرے شعر میں معتبر ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرمائے جب تک کہ گواہی نہ جائے، جب تک کہ